آج ہم بنگلہ دیش کے بارے میں جانیں گے، جو کبھی مشرقی پاکستان تھا۔ ثقافت: بنگلہ دیشی ثقافت ہندو، مسلم اور بدھ ثقافتوں کا مجموعہ کہی جا سکتی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی زبان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بنگالی مسلمان اسلامی تہوار بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ یہاں کئی بڑے بڑے مدرسے ہیں۔ دیگر مذاہب کے لوگوں کو یہاں مکمل آزادی حاصل ہے۔ IT یونیورسٹی کا قیام: بنگلہ دیش حکومت نے غازی پور شہر میں ایک بین الاقوامی معیار کی IT یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ یہ یونیورسٹی ملک کی سب سے جدید IT یونیورسٹی ہوگی اور اسے 2 سے 3 سال میں مکمل کر لیا جائے گا اور اس کے قیام سے 63,800 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ بنگلہ دیش کے کھانے: بریانی: بنگلہ دیش کے لوگ بریانی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ بریانی میں چاول، چھوٹا بڑا گوشت، سبزیاں اور مچھلی بھی ڈالی جاتی ہے۔ کالیا: اس بنگالی پکوان میں بہت سارے گوشت کو چٹنی، جس میں مچھلی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، میں پکایا جاتا ہے۔ مچھلی پلاؤ: یہ بنگالیوں کی سب سے مرغوب ڈش ہے۔ یہ چاولوں میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔ رکشوں کا شہر: دنیا میں سب سے زیادہ رکشے ڈھاکہ میں چلتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت ڈھاکہ میں 4 لاکھ سے بھی زیادہ آٹو اور سائیکل رکشے موجود ہیں، اس لیے ڈھاکہ کو رکشوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے کھیل: بنگلہ دیش کا قومی کھیل کبڈی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال اور گولف بھی بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کے شہر: ڈھاکہ یہ ملک کا دارالحکومت ہے، جو بوڑھی گنگا کے کنارے واقع ہے۔ اس کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ڈھاکہ تقریباً 1000 سال پہلے آباد ہوا۔ یہاں 1000 مسجدیں ہیں، اس لیے اسے مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ بیت المکرم سب سے مشہور مسجد ہے۔ اس کے علاوہ مغل دور کا لال باغ قلعہ، کارواں بازار مشہور جگہیں ہیں۔ چٹاگانگ: اسے بنگالی میں چٹاگام کہا جاتا ہے۔ یہ دریائے کرنافلی کے دہانے پر واقع بندرگاہ ہے۔ شاہ امانت پل اور سرکٹ ہاؤس مشہور مقامات ہیں۔ اس کی آبادی 38 لاکھ ہے۔ سلہٹ: اس کی آبادی تقریباً 5 لاکھ ہے۔ مزار شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ: شاہ جلال یونیورسٹی اور عثمانی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بہت مشہور ہیں۔ بنگلہ دیش کہاں ہے؟ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے شمال، مغرب اور مشرق، 3 اطراف میں بھارت واقع ہے۔ جنوب میں خلیج بنگال ہے اور جنوب مشرق میں اس کی سرحد میانمار برما سے ملتی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بنگلہ دیش روس سے بڑا ہے۔ رقبے میں یہ وسطی ایشیائی ملک تاجکستان کے تقریباً برابر ہے۔ بنگلہ دیش دریاؤں کی سرزمین: بنگلہ دیش زیادہ تر ایک نشابی میدان پر مشتمل ہے، جس میں دریائے گنگا اور دریائے برہم پتر اور ان کے کئی معاون دریا بہتے ہیں۔ دریائے گنگا اور برہم مل کر دریائے پدما بناتے ہیں، جو خلیج بنگال میں گرتا ہے۔ برہم پتر تبت سے نکل کر بھارت کے مشرقی صوبوں میں بہتا ہوا بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے، جبکہ گنگا شمالی بھارت سے آ کر بنگلہ دیش کے اندر بہتا ہے۔ گنگا، برہم پتر اور اس کے شاخیں مل کر ایک بہت بڑا زرخیز بناتی ہیں۔ بنگلہ دیش کے شمال مشرق میں سلہٹ اور جنوب مشرق میں برما چٹاگام کی پہاڑیاں ہیں۔ سندر بن دنیا کی اس میں ہاتھی، شیر اور چیتے پائے جاتے ہیں۔ سندر بن دلدلی علاقہ ہے، جس میں سے دریائے گنگا کی کئی شاخیں گزرتی ہیں۔ یہی دریائے بندرگاہ کلنا واقع ہے، جو ملک کا 3را بڑا شہر ہے۔ یہاں کی پیپر مل مشہور ہے۔
زرعی پیداوار بنگلہ دیش کی زرعی پیداوار میں چاول، پٹسن، چائے، گندم، گنا، آلو، تمباکو، دالیں، روغنی بیج اور گرم مسالے شامل ہیں۔ سلہٹ کی پہاڑی ڈھلوانوں پر چائے کی فصل کاشت ہوتی ہے۔ پٹسن کی پیداوار میں بنگلہ دیش دنیا میں سر فہرست ہے، جبکہ یہ چائے کی پیداوار میں 12ویں نمبر پر ہے۔ چٹاگانگ کے علاقے سے عمارتی لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کا کردار تقسیم کے وقت مشرقی بنگال کی آبادی میں تقریباً 1/4 ہندو تھے۔ وہ صنعت و تجارت، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں پر چھائے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ تعلیمی اداروں میں اسلامیات کے استاد بھی ہندو تھے۔ ان اساتذہ نے نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان کے خلاف تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1954 کے صوبائی انتخابات میں بنگالی سیاسی پارٹیوں کا اتحاد، جگتو فرنٹ جیسے ہندوؤں کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ مسلم لیگ کو ہرا کر برسر اقتدار آ گیا۔ جگتو فرنٹ یا متحدہ محاذ کی سب سے اہم جماعت عوامی لیگ تھی۔ ایوبی مارشل لاء اور صدارتی انتخاب 17 اکتوبر 1958 کو صدر اسکندر مرزا کے زیر ہدایت جنرل ایوب خان نے مارشل لاء لگا دیا۔ 1960 میں صدر ایوب نے ملک میں بنیادی جمہوری نظام متعارف کروایا۔ جنوری 1965 میں ملک میں صدارتی انتخاب ہوا۔ اس انتخاب میں قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح بھی امیدوار تھیں، مگر جنرل ایوب نے دباؤ اور دھاندلی سے انتخاب جیت لیا۔ تاہم مشرقی بنگال کے زیادہ ووٹ فاطمہ جناح کے حق میں پڑے تھے۔ شیخ مجیب کے 6 نکات اور دوسرا مارشل لاء 1969 میں جنرل ایوب کی حکومت کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ فروری 1969 میں سیاست دانوں کی گول میز کانفرنس ناکام رہی تو مارچ میں صدر ایوب نے استعفیٰ دے دیا اور جنرل یحییٰ خان نے مارشل لاء لگا دیا۔ اسی دوران میں عوامی لیگ کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان اپنے 6 نکات کی بنیاد پر مشرقی پاکستان میں خاصی مقبولیت حاصل کر چکے تھے۔ ان 6 نکات میں خارجہ، دفاع اور کرنسی جیسے امور کے علاوہ باقی تمام شعبوں کو صوبوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ شامل تھا۔ انتخابات 1970 دسمبر 1970 میں ملک میں پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے قومی اسمبلی میں مشرقی پاکستان کی 162 نشستوں میں سے 160 نشستیں جیت لیں، جبکہ مغربی پاکستان کی 138 نشستوں میں سے 81 پیپلز پارٹی کو ملیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کے شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات ناکام رہے تو مسٹر بھٹو نے قومی اسمبلی کے اجلاس ڈھاکہ 3 مارچ 1931 کا بائیکاٹ کر دیا اور اگلے روز جنرل یحییٰ نے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ غیر جمہوری اقدام مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنا۔ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن اجلاس ڈھاکہ کے التوا سے مشرقی پاکستان میں خون ریز ہنگامے شروع ہو گئے اور شیخ مجیب الرحمان نے مارشل لاء اٹھانے اور اقتدار عوامی نمائندوں کے سپرد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر یحییٰ کے حکم پر 26 مارچ کو آرمی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ شیخ مجیب گرفتار کر لیے گئے، جبکہ عوامی لیگ ارکان اسمبلی فرار ہو کر کلکتہ پہنچ گئے۔ پاک بھارت جنگ اور بنگلہ دیش کا قیام 21 نومبر 1971 کو بھارتی فوج نے مشرقی پاکستان پر 3 اطراف سے حملہ کر دیا۔ پاک فوج کو ناسازگار حالات میں 4 گنا بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے 1 لاکھ گوریلوں کے خلاف یہ جنگ لڑنی پڑی۔ بھارتی فوج ڈھاکہ میں داخل ہو گئی، پاک فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور بھارتی جارحیت کے نتیجے میں بنگلہ دیش 16 دسمبر 1971 کو وجود میں آ گیا۔ جنوری 1972 میں نئی پاکستانی حکومت نے شیخ مجیب کو رہا کر دیا اور وہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بن گئے۔ مکتی باہنی کا قیام اگرچہ اپریل تک پاک فوج نے بغاوت پر قابو پا لیا تھا، مگر اس دوران میں ہزاروں بنگالی سرحد پار کر کے بھارت چلے گئے۔ بھارتی حکومت نے بھگوڑے بنگالیوں اور بھارتی فوجیوں پر مشتمل ایک گوریلا تنظیم مکتی باہنی بنا لی اور مکتی باہنی کے گوریلے مشرقی پاکستان میں داخل ہو کر تخریبی کارروائیاں کرنے لگے۔ ابتدا میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو آزاد ملک تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تاہم جب کئی مسلمان اور مغربی ممالک نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تو پاکستان نے بھی 1976 میں بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک مان لیا اور دونوں ممالک میں تعلقات کا آغاز ہو گیا۔